قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی کتاب یہ رمضان المبارک میں نازل ہوئی، بلکہ قرآن مجید سے پہلے جتنی کتابیں آئیں اور صحائف آئے جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ، تو جتنے بھی صحائف آئے اور قرآن اور آسمانی کتابیں نازل ہوئیں یہ سب کی سب رمضان المبارک میں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو صحائف ملے وہ 3 رمضان کو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو صحائف ملے وہ 6 رمضان کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی 12 رمضان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 18 رمضان کو، اور قرآن مجید جو ہے 27 رمضان کو نازل ہوا، اور تورات بھی رمضان ہی میں، تمام کتابیں رمضان میں ہی نازل ہوئیں۔ تو اس میں کوئی راز اور حکمت تو ہوگی کہ اللہ کا کلام رمضان میں نازل ہو اور ہر کتاب رمضان میں نازل ہو تو کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی۔ بعض حکمتیں انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہیں، علماء نے لکھی ہیں، ان میں سے چند حکمتیں سن لیجئے۔ رمضان اور قرآن میں کچھ مناسبتیں ہیں، مشابہتیں ہیں، ریزیمبلنس ہیں۔ پہلی مشابہت مناسبت تو یہ ہے کہ جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، جب تک پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول مستقل ہوتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح انسان جب روزے دار ہو، سحری سے لے کر افطاری تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول مستقل ہوتا رہتا ہے۔ تو تلاوت کرنے والا جب تک تلاوت کرتا رہے رحمتوں کا نزول رہے گا، اور روزہ رکھنے والا جب تک افطاری کر نہیں لیتا، روزے کی حالت میں رہے گا، تو روزے دار کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستقل نزول رہے گا۔ ایک مناسبت تو یہ ہے۔ دوسری مناسبت وہ شفاعت کی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن مجید قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ قرآن مجید قرآن پڑھنے والے کی، اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا، اور روزے دار کی شفاعت کرے گا، جس نے روزہ رکھا آداب کے ساتھ، جس نے قرآن پڑھا آداب کے ساتھ، جس نے روزہ رکھا آداب کے ساتھ، تو رمضان اور قرآن یہ دونوں شفاعت کریں گے۔ ایک اور مناسبت ذرا بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ سوچ کی ہے، علماء نے بہت عجیب سی بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ روزے کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تشبہ نصیب ہوتا ہے، ایک مشابہت نصیب ہوتی ہے، اور تلاوت قرآن کی وجہ سے بھی ایک خاص قسم کی مشابہت اور مناسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ نصیب ہوتی ہے۔ بڑا عجیب انہوں نے نکتہ لکھا ہے، بڑا دل خوش ہوتا ہے ایسی باتیں پڑھ کے۔ انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی فقط کتاب ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، تم قرآن مجید سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی بولی، اللہ نے پڑھا ہے، اس کو تلاوت فرمائی ہے۔ تو ایک وہ وقت تھا کوئی کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو پڑھا، فرشتوں نے سنا، اور آج جب ہم لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس عمل سے ایک تشبہ، ایک مناسبت سی مل جایا کرتی ہے۔ تو تلاوت قرآن میں پڑھنا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے انہوں نے بھی قرآن مجید کو پڑھا، تو یہ تشبہ بالحق قاری قرآن کو مل جاتا ہے تلاوت قرآن کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پڑھا، اور آج قاری قرآن بھی جب قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو ایک انداز کا تشبہ بالحق نصیب ہو گیا تلاوت قرآن کی وجہ سے۔ اب روزے کی وجہ سے تشبہ بالحق کیسے نصیب ہوگا؟ اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کرام کو، مشائخ کو، انہوں نے ایسے ایسے معارف لکھے ہیں۔ فرماتے ہیں قرآن مجید میں بھی کلام اللہ ہونے کی وجہ سے جب انسان قاری قرآن پڑھتا ہے تو ایک اس کو مشابہت بالحق نصیب ہو جاتی ہے ایک درجے کی۔ اسی طرح روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس کو پھر شان صمدیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص قسم کی ہلکی سی مشابہت نصیب ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مستقل کھانے پینے سے پاک ہے، یہ کچھ وقت کے لیے کھانے پینے کو چھوڑا ہوا ہے اور اللہ کے حکم سے ہے۔ چوتھی مناسبت یہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید کی وجہ سے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق اور قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، تو روزے دار کو بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص قرب اور تعلق نصیب ہوتا ہے۔ تو تلاوت قرآن یہ بھی خاص تعلق اللہ کا دیتا ہے، اور روزہ انسان رکھے صحیح آداب کے ساتھ تب بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص تعلق ملتا ہے۔ تو یہ بعض مشابہتیں ہیں جو علماء نے کتابوں میں لکھی۔